اللہ 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقص مال من صدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، دین اسلام بہت بڑا دین ہے، اس میں کچھ چیزیں بنیادی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نمبر 2، نماز قائم کرنا، نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا، اور نمبر 4، رمضان مبارک کے روزے رکھنا، اور نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو ایمان اور نماز کے بعد دین میں سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ زکوٰۃ کی ہے، اور یہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 82 آیات میں نماز قائم کرنے کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ مسلمان زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور جتنی بھی شریعتیں پہلے گزری ہیں تمام شریعتوں میں زکوٰۃ کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ۔ ہم نے انبیاء کو وہی بھیجی تھی کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ لوگ نیک کام کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ بنی اسرائیل کے سب سے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، تو انہوں نے بھی زکوٰۃ کا اعلان فرمایا۔ انہوں نے فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب عطا فرمائیں گے، وجعلنی نبیّا، مجھے نبی بنائیں گے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں بھی رہوں گا اللہ مجھے برکت بنائیں گے، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور جب تک میں زندہ رہوں گا میں نماز ادا کرتا رہوں گا اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا، یہ مجھے اللہ نے حکم فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل بھی بتائے ہیں کہ فوائد کیا ہیں، اور اس کے مسائل بھی بتائے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ زکوٰۃ کا خود جو لفظ ہے اس کا معنی ہے پاک کرنا۔ جب انسان مالدار اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا باقی مال پاک ہو جاتا ہے، ورنہ وہ ناپاک رہتا ہے۔ اور دوسرا، انسان کا اپنا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ انسان کے دل میں خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس مال زیادہ سے زیادہ آئے اور جائے نہ، اور جتنا میرے پاس مال آئے وہ میری ذات پہ، میرے لیے بچوں پہ خرچ ہو، کسی اور پہ خرچ نہ ہو۔ یہ خیال اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہے، اس لیے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ضرورت سے زیادہ دولت عطا فرمائی اور کچھ کو ضرورت سے بھی کم عطا فرمائی۔ تو جس کو زیادہ عطا فرمائی اس کا امتحان ہے کہ وہ اس دولت کے بارے میں کیا نظریات اور خیالات رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلا نظریہ دولت کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی عظیم الشان نعمت ہے، یہ اللہ نے عطا کیا، تو حقیقت میں یہی ہوتی ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 بھائی یا 2 دوست، 2 رشتہ دار، 2 کلاس فیلو جدوجہد شروع کرتے ہیں، دولت کمانے کے لیے کوشش شروع کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا عقلمند، بہت ذہین، تیز ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنی دولت نہیں آتی
جتنا دوسرے کے پاس آ جاتی ہے، حالانکہ اس کی تعلیم بعض اوقات کم ہوتی ہے، وہ اتنا تیز بھی نہیں ہوتا، اتنا ذہین بھی نہیں ہوتا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ یہ ایک مسلمان کا نظریہ ہونا چاہیے۔ اس کے خلاف نظریہ یہ ہے کہ دولت تو میری ہے، میں جہاں چاہوں خرچ کروں، جتنی چاہوں خرچ کروں، یہ کافر کا نظریہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے قارون کی کردار بیان کی ہے۔ قارون نے کہا کہ انما اوتیت علی علم عندی، مجھے جو دولت ملی ہے وہ میرے اپنے علم اور ذہانت کی بنیاد میں ملی ہے۔ اور اس کا انجام کیا ہوا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قارون کو اور اس کے خزانوں کو زمین میں دھنسا دیا۔ تو اس لیے پتہ ہے یہ پوائنٹ ٹھیک کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو دولت ہے وہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور اس لیے ملی ہوئی ہے کہ اپنی جائز ضروریات میں، اپنے زیر کفالت افراد کی ضروریات میں خرچ کریں، اور پھر اس کے بعد جو دولت بچ جائے وہ دوسرے مسلمانوں کی اور دینی ضروریات میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں یہی ترجمہ تھا دولت کے بارے میں۔ ان کی خواہش یہ نہیں ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ میں اپنے اوپر ہی خرچ کروں، اپنے آسائشوں میں، تعیشات میں، خواہشات میں، گناہوں میں خرچ کروں، ان کے نظریہ نہیں تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ صدقہ خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو زکوٰۃ کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے غریب لوگوں کی امداد ہوتی ہے، اور یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنی نعمتیں پیدا کرتے ہیں، مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو جو آدمی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ ایک طرح سے اور کس نہ کس درجے میں وہ اللہ والا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کا ہر نبی، ہر ولی سخی پیدا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے، اور بخیل آدمی لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایک تو صدقہ خیرات کثرت سے کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تم صدقہ خیرات سے اپنے بیماروں کو علاج کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے صدقہ خیرات سے تم روزی تلاش کرو، یعنی خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، اللہ کا قانون ہے۔ جیسے ہم پانی کتنی مقدار میں زمین سے روزانہ نکالتے ہیں، جتنا نکلتا ہے اتنا اور پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دودھ دیکھیں، دودھ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن دودھ استعمال کم ہوتا ہے، پیدا بھی کم ہوتا ہے۔ اسی طرح جانور جو کاٹ کے کھائے جاتے ہیں ذبح کر کے، ان کی پیدائش زیادہ ہے اور وہ زیادہ دنیا میں ملتے ہیں، اور جو کم استعمال ہوتے ہیں وہ نہیں اتنے پیدا ہوتے۔ تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو چیز زیادہ صحیح موقع پہ استعمال کی جائے، خرچ کی جائے، اللہ اسے بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر یہ سمجھنا کہ دولت صرف میرے پاس ہی رہے، میں کسی کو نہ دوں، بعض اوقات یہ نظریہ انسان کی دولت سے معرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمی کا واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوئی تھا، دوسرا گنجا تھا، اور تیسرا نابینا تھا۔ یہ تینوں بیمار بھی تھے اور غریب بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان کے لیے فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ اپنی کیسی گزر رہی ہے۔ اس نے پریشانی کا اظہار کیا، دولت بھی نہیں ہے، بیماری نہیں، پریشان کیا ہوا ہے، 2 پریشانیاں ہیں۔ تو فرشتے نے پوچھا اگر اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری دور کر دے اور دولت دے دے تو کیسا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ میں ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، بیماری ختم ہو گئی۔ پھر اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ بہت اچھا لگتا ہے۔ فرشتے نے گاؤں میں اونٹ لا کے دی اور دعا کی اللہ سے برکت دے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے پاس اونٹوں کا ریوڑ اکٹھا ہو گیا۔ پھر وہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ اپنی کیسی گزر رہی ہے۔ اس نے بیماری اور غربت کی شکایت کی اور کہا اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزوں سے نجات عطا فرما دے، میں ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور دعا کی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، سر پہ بال آ گئے۔ پھر پوچھا تجھے کون سی چیز اچھی لگتی ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے اچھی لگتی ہے۔ فرشتے نے اسے کہا گائے دی اور دعا کی اللہ سے برکت دے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے پاس گایوں کا ریوڑ اکٹھا ہو گیا۔ پھر نابینے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا بتاؤ سنی کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے پریشانی کا اظہار کیا
کہ یہ نظر نہیں آتا، ٹھوکریں لگتی ہیں، لوگوں کا محتاج ہیں، دولت بھی نہیں، بڑی پریشانی ہے. تو فرشتے نے پوچھا اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں چیزیں عطا فرما دے کیسا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ میں ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کروں گا. فرشتے نے اس آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، دعا کی اللہ سے شفا عطا فرمائے، آنکھوں پہ بینائی آ گئی. پھر پوچھا تجھے کون سی چیز ذرا اچھی لگتی ہے؟ اس نے کہا مجھے بکری اچھی لگتی ہے. فرشتے نے کہا میں بکری لا کے دی اور دعا کی اللہ سے برکت دے. کچھ عرصے کے بعد اس کے پاس بکری میں ریوڑ اکٹھا ہو گیا. پھر سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ امتحان لینا چاہا. اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں. جس کے پاس دولت زیادہ ہے تو اس کی آزمائش یہ ہے، امتحان یہ ہے، اسے صحیح استعمال کرتا ہی نہیں کرتا، اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق اس سے خرچ کرتا ہی نہیں. اور جس کے پاس دولت کم ہے اس کے صبر کا امتحان ہے کہ وہ صبر کرتا ہی نہیں کرتا. فرشتہ دوبارہ ان کے پاس آیا اور اس کوڑی سے پوچھا تو اس سے کہا کہ مسافر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے، بیماری سے شفا عطا فرمائی، اس اللہ کے نام میں میری امداد کر دو تاکہ میں گھر پہنچ سکوں. تو اس شخص نے انتہائی ناشکری کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ میں نے تو بڑی محنت اور کوشش سے دولت جمع کی ہے، یا آپ جیسے بھکاریوں کے لیے جمع نہیں کی کہ لوگ آتے رہے میں تقسیم کرتا رہوں. نہ معلوم کتنے روزانہ لوگ آتے ہیں اللہ کے نام کو ماننے کے لیے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں. تو فرشتے نے دعا کی اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تو تم ویسے ہی کر دے تم جیسے پہلی حالت میں تھے. جیسے فرشتہ گیا جانور مرنا شروع ہو گئے اور بیماری آنا شروع ہو گئی اور سارا ریوڑ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد نابینا کے پاس گیا، گنجے کے پاس گیا، اس کو اس کا ماضی یاد دلایا، امداد کا سوال کیا تو اس نے بھی ناشکری کا مظاہرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان انسان لکفور، کہ انسان بڑا ناشکر ہے. اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. انسان کی طبیعت یہ ہے جب اس سے کوئی برائی پہنچتی ہے تو بڑی آبوزاری سے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اور جب اللہ سے اسے نواز دیتا ہے پھر روک کے رکھتا ہے، کسی کو دیتا نہیں. تو اس نے بھی ناشکری کا مظاہرہ کیا کہ جی میں نے تو بڑی دولت یہ محنت سے جانور اکٹھے کیے ہیں، آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں کیے. اس نے بھی انکار کر دیا. فرشتے نے اس کے لیے بددعا کی اگر تم جھوٹے ہو تمہیں اللہ پہلے کی طرح کر دے. چنانچہ اس کی بھی گائے مرنا شروع ہو گئی اور وہ گنج دوبارہ پھر آ گیا. پھر نابینے کے پاس گیا، اس سے سوال کیا، اس کو ماضی یاد دلایا تو اس نے شکر گزاری کا مظاہرہ کیا. اس نے کہا سچ کہتے ہو، پہلے میں نابینا بھی تھا، پریشان بھی تھا، اللہ نے دولت بھی دی، بینائی بھی عطا فرمائی، اس اللہ کے نام پہ آپ نے مانگا ہے، جتنا چاہیں آپ لے جائیں. فرشتے نے بتایا کہ میں کوئی غریب نہیں ہوں، فرشتہ ہوں. پہلے دولت اور یہ جانور تمہیں میں دے گیا تھا اللہ کے حکم سے، اور اب دوبارہ امتحان کے لیے آیا تھا، وہ دو فیل ہو گئے ہیں اور آپ کامیاب ہو گئے ہو. اللہ آپ کا مال مبارک فرمائے. تو دیکھیں یہ بہت بڑا واقعہ ہے، مستند واقعہ ہے، صحیح بخاری میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اس میں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام پہ دینے کی کوشش کریں. دینے کی دو صورتیں ہیں. ایک تو مثلاً صدقہ خیرات ہوتا ہے کہ آدمی کا جب دل چاہتا ہے 500 روپیہ دے دیتا ہے کسی کو. دوسرا زکوٰۃ ہے. تو زکوٰۃ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. بہت سے لوگوں کو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے لیکن اکثر آدمی سوچتا ہے کہ میں تو خود غریب آدمی ہوں، امیر آدمی تو فلاں کروڑ پتی ہیں، میرے تو فلاں ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، میں زکوٰۃ کیسے دوں. تو اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے اور علماء سے مسائل پوچھنے چاہیے کہ زکوٰۃ فرض کس کو ہوتی ہے. یہ بڑا اہم بنیادی مسئلہ ہے، وہ میں بتانے لگا ہوں. زکوٰۃ ہر اس عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پہ فرض ہوتی ہے، خواہ وہ ہمارا ہو، شادی شدہ ہو، جس کی ملکیت میں یا تو نمبر 1 7.5 تولہ سونا ہو یا نمبر 2 52 تولہ چاندی ہو، لیکن عام طور پہ اتنا نہیں ہوتا. نمبر 3 یہ کسی کے پاس کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ پیسے ہوں یا کچھ مال برائے فروخت ہو. وہ دکان میں مال پڑا ہو، گاڑی فروخت کرنے کی نیت سے لی ہوئی ہے، پلاٹ لیا فروخت کرنے کی نیت سے، کوئی جنس رکھی ہے فروخت کرنے کی نیت سے. تو آج کل کے حساب سے 20 سال کا اسٹیٹ بینک نے معیار جاری کیا ہے، وہ تقریباً 1,03,000 روپے ہے. تو جس کی ملکیت میں 1,03,000 روپے ہے پیسے کی شکل میں، مال تجارت کی شکل میں، تو اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے، اسے زکوٰۃ دینی چاہیے.
خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ کما رہا ہے یہ شادی شدہ ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر زکوٰۃ کے حساب کا طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد فرض ہوتی ہے۔ مثلاً ایک عورت کی شادی ہوئی یکم ربیع الاول کو، تو والدین نے اسے زیور دیا سونا چاندی، تو صاحب نصاب بن گئی۔ ایک آدمی نے دکان بنائی، کس والد نے اسے دکان بنا کے دے دی، پیسے آئے دکان بنا لی اس نے، یکم ربیع الاول کو دکان بنا لی، تو اگلے سال یکم ربیع الاول کو وہاں حساب ہے۔ حساب یہ کرے کہ دیکھیں میری ملکیت میں سونا ہے، ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں ہے، اکاؤنٹ میں ہے، کسی کو قرض دیا ہوا ہے، مالک وہ ہے، تو سونا ہے یا نہیں، چاندی، نقدی اور مال برائے فروخت، ان میں سے جو چیز جتنی چیزیں ہوں، ایک ہو، دو ہو، تین ہو، ان کی آدمی قیمت لگا لیں۔ اگر آج کے حساب سے 1,03,000 روپے بنتی ہے تو پھر وہ دیکھے کہ میرے ذمہ قرض تو نہیں ہے، اگر اس کے ذمہ قرض ہو تو اس میں سے وہ پیسے نکال لے۔ مثلاً اس کے پاس مالی بنتی ہے 3 لاکھ روپے کی اور اس کے ذمہ 50,000 روپے قرض ہے، تو 50,000 روپے قرض نکال کر باقی جو 2.5 لاکھ روپے ہیں ان کی زکوٰۃ ادا کرنا اس کے ذمہ فرض ہے۔ آسانی کے لیے لاکھ پہ 2500 روپے بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جتنے پیسے ہوں اس پوری رقم کو آدمی کیلکولیٹر میں لکھ کے 40 پہ تقسیم کر دیں، جو جواب آئے وہ رقم زکوٰۃ ہی ہے، اور وہ جلدی ادا کرنا ضروری ہے۔ کس کو دی جائے؟ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔